پہلے تو لیاری صاحب، میں آپ کو تقریباً 9-8 سال سے فالو کر رہا ہوں. آپ مجھے مطلب 8-9 سال سے، اس سے بھی پہلے آپ کی محنت ہوگی دین میں اور ہے انشاءاللہ. آپ کو ہمیں مطلب موٹیویٹ کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہمیں اہل بیت کے مقام کو 100% پتہ ہے، اور مطلب جو بھی ہماری روایت ہے اور آپ کی روایت جو بھی میں نے کھنگالے مجھے پتہ ہے. لیکن آپ ہمیں کس طرح مطلب موٹیویٹ کر لیں گے کہ ہم یہ جو آپ کا نظریہ ہے اہل تشیع، اور اس کا جو دین اس پہ جس پہ استوار ہے، مطلب آپ ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کس بنیاد پر کہ ہم مطلب اس مذہب کو یا اس مسلک کو ہم چن لیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ ایسا ہے کہ حق روشن کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ حق کے متعلق لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. مثلا بہت سارے لوگ کرسچنز ہیں یا یہود ہیں یا غیر یہود نصاران میں سے ہیں، دوسرے فرقوں سے ہیں یا ہندو ہیں. ان کو اسلام کا حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اکثریت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو حق کا اگر پتہ بھی چل جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دین کی طرف آ جاؤ، اور جو پیغام لے کے آئے تھے وہ سب کو پتا تھا کہ ان کے پیغام غلط نہیں ہے. اور مکے کے لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جد اور ان کے باپ دادا سے جانتے تھے کہ کتنے عزیز لوگ ہیں، کتنے سچے لوگ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امین سمجھتے تھے. وہ یعنی بعثت کے بعد بھی وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، اور شب ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفار مشرکین کی جو امانتیں تھیں ان کو اپنے بھائی کو دیا، امیر المومنین علیہ السلام کو، اور کہا کہ ان کو واپس کر دو تم، اور پھر مدینے آ جانا. تو وہ جانتے تھے کہ ان کی پیغام میں کتنا سچ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پرواہ نہیں تھا کہ یہ سچ ہے تو کیا ہوا. ان کی زندگی چل رہی ہے، وہ ان کا آبا و اجداد کا جو طریقہ کار ہے اسی پہ وہ جا رہے ہیں اور اسی پہ وہ خوش ہیں. تو یہ عجیب دنیا کا ایک عجیب غفلت ہے، لوگوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ ان کو حق اور حق کو تسلیم کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی اور قیامت کا پرواہ نہیں ہوتا. تو لیکن جو انسان عاقل ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بیداری، کوئی شعور پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو گزرنے والی ہے، اور میں صحیح ایمان کے ساتھ اگر روز قیامت محشور ہوا تو اللہ مجھ سے قبول فرمائے گا. اور اگر میں صحیح ایمان کے ساتھ جس راستے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جس دین کو وہ لے کے آئے ہیں اس سے محشور نہیں ہوا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنمی ہوں گے. سب فرقے جہنمی. آخر ہم مسلمان کس لیے ہیں؟ مسلمانی کا دنیائی فائدہ بہت کم ہے، اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں مسلمان ہونے کا دنیا میں. یعنی دوسرے لوگ جو ہیں، ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، یہودی ہیں، وہ بہت دنیائی لحاظ سے ان میں کوئی مسلمانوں سے وہ زیادہ کامیاب ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ انسان مسلمان ہو تو حتماً اس کو دنیائی طور پہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہو جانے کے بعد وہ الٹا لوگ فقیر بن جاتے ہیں، لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ پوری دنیا کی دشمنی اپنی طرف جذب کر دیتے. تو دنیائی لحاظ سے تو اس کا کوئی فائدہ اتنا خاص نہیں ہے، اور جو شخص اسلام اس لیے قبول کرتا ہے کہ دنیائی فائدہ ہے تو اس کے ایمان کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس کا ایک ہی فائدہ ہے، اور وہ ہے آخرت میں ابد الابد کے لیے، ہمیشہ کے لیے انسان کامیاب ہو، انسان سرفراز ہو، اللہ اس سے راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اہل ہدایت کے لیے دار الاخرہ بنایا، جنات نعیم، جنات فردوس بنایا، جو اس کے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو جنت جانے سے پہلے ایسے فاخر لباس سے ملبس کریں گے اور پہنائیں گے جن کا ان کے لباس کا ایک دھاگا، ان کے لباس کا ایک دھاگا پوری دنیا کے جو جتنے ثروتیں ہیں، سونے ہیں، اس کے ایک دھاگے کے برابر نہیں ہے. یعنی امریکہ کے فورٹ ناکس میں سب سے دنیا کا سونے کا خزانہ کہاں پہ؟ امریکہ کے فورٹ ناکس میں ہزاروں ٹن امریکہ نے کئی سو سال، یعنی 150 سال سے سونا، امریکی گورنمنٹ کا پالیسی ہے کہ جہاں بھی سونا ملے اس کو خرید لیتا ہے. سونا گولڈ کو وہ ریزرو کر لیتا ہے، اس کو اپنے خزانے میں جمع کرتا ہے. تو ہزاروں ٹن وہاں پہ ہے سونا،
اور اسی طرح چائنا کے پاس، روس کے پاس، دوسرے ممالک کے پاس. یہ سب اس کے داغے کا، ایک کپڑے کے ایک داغے کا برابر بھی نہیں ہے. تو وہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جنت میں کیا ہے. اور یہ جنت، اور دوسری طرف جہنم ہے. جہنم میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب مہیا کیا ہے جنہوں نے حق کو دیکھا اور حق کو قبول نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ان کی امت جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے. سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے. تو اگر انسان اس بات کی طرف سوچے، جو اس شخص کے دل میں اگر خوف ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کا اور یوم حساب کا خوف ہے، تو اس کے لیے ایک خطرے کا ایک گھنٹی ہے، یہ خطرے کا ایک بیل ہے جو بج رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، تم چیک کرو کیا تم اہل ہدایت میں سے ہو یا اہل ہدایت میں سے نہیں ہو. تو جو فرقے ہیں ان میں اختلاف، سب کچھ میں اختلاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کون سا فرقہ ہے، چاہے وہ فرقہ میرے خلاف ہو، میرے آبا و اجداد اس فرقے پہ نہیں ہوں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو مان لوں، اس کی اتباع کروں اور اس کی پیروی کروں. تو سب جو موٹیویشن ہے ہمارے پاس وہی موٹیویشن ہے جو اللہ نے دیا ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ صحیح دین کے اتباع سے وہ ثروت ملے گا آپ کو، وہ سرور ملے گا آپ کو، وہ خوشی ملے گی آپ کو جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہمیشہ کے لیے. اور حق کو چھوڑنے سے، حق کی مخالفت کرنے سے، حق کے خلاف تعصب برتنے سے وہ آپ کو وہ حزن ملے گا، وہ پچھتاوا ملے گا، وہ پشیمانی ہوگی، وہ حسرت ہوگا اور وہ عذاب ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا غضب، ملائکہ غضب وغیرہ یہ ہے ہمارے پاس. جی سر، مزید حکم فرمائیں. جی سر.